جو باقی جماعتوں کا مینڈیٹ ہے اس میں ڈاکہ ڈال کے اس کو حکومت ملی، اور جیسے اس کو حکومت ملی تو وہ 3.5 سال اس شخص نے کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کیا سوائے چند لنگر خانوں کے جس کو آج ان کی جماعت بھی کہیں گنوا سکے۔ آج بھی ان کی جماعت کی تقریریں، ان کی جماعت کے آپ جلسوں میں تقریریں دیکھیں تو ایک شوکت خانم ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں جو کہ اچھا کام تھا، ہم سب تعریف کرتے ہیں اس کی، یا کسی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں وہ بھی اچھا کام تھا، وہ سارے انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں، اور وہ بھی اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے کہ اس کے پیچھے کون سے چندے تھے، کہاں سے چندے آئے، کیا، وہ ایک الگ کہانی۔ لیکن جو 3.5 سال کے دور اقتدار ہے اس کا کوئی ایک بھی ایسا پائلٹ پروجیکٹ یا چھوٹا پروجیکٹ وہ گنوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ 3.5 سال جس طریقے سے اقتدار گزرا وہ اس پاکستان میں ایک سیاہ دور کے طور پہ جانا جاتا ہے، وہ سیاستدانوں کے لیے بھی سیاہ دور میں کی طرف سے جانا جاتا ہے، صحافیوں کے لیے بھی سیاہ دور کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور اس 3.5 سال میں جو طرز حکمرانی تھی اس کی بھی کوئی مثال نہیں دی جاتی۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس لوگوں کی میموری کم ہوتی ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ پورٹریٹ کیے جاتے ہیں آج کی نسل میں اور آج کی نوجوان نسل میں کہ جی یہ بہت بڑا کوئی جو ہے لیڈر ہے، دیکھیں جی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے، اس لیے اس کو کوئی ہیرو کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہا تو بہت بڑا کوئی ہیرو ہے۔ لیکن اگر آپ 3.5 سال کی جب اقتدار میں عمران خان تھا آپ اس کی تمام گفتگو اٹھا کے دیکھ لیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، میں گزارش کرتا ہوں ہماری نوجوان نسل سے، ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سے، ہمارے صحافی بھائیوں سے کہ جو 3.5 سال تو اس میں دیکھیں یہ کیا بولتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یہ جنرل باجوہ صاحب کے لیے کیا کیا فرماتے تھے کہ جی یہ مثالی تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے۔ جب مجھے یاد ہے فرسٹ ٹائم بریفنگ ہوئی تھی جو کہ تمام پرائم منسٹر کو ان کے کیبنٹ کے چند ارکان کو ہوئی تھی، تو اس پہ ان کے ایک سابق وفاقی وزیر اطلاعات تھے، وہ ایک مشہور ٹی وی چینل پہ آ کے کہتے تھے جی ہمیں تو وہ بریفنگ دی گئی جو آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دی گئی، اور ہمیں یہ بتایا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ ایسی بریفنگ ہم نے کسی کو نہیں دی کیونکہ ہمیں آپ پر بہت اعتماد ہے اور آپ اچھے لوگ ہو، آپ کو ہم نے کوئی خاص بریفنگ دی ہے۔ تو اس طریقے سے بیٹھ کر وہ صرف اور صرف جنرل باجوہ صاحب کی تعریف کرتے تھے، مثالی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی وہ ہمیشہ باتیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا ان کو بیکنگ تھی، ایکچوئل ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ برطرفی کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب اپنے انٹرویو میں کہتے تھے کہ میرے پاس تو کوئی نمبر ہی نہیں ہوتے تھے، میں تو کسی اور ادارے کو بولتا تھا جی مجھے اسمبلی میں نمبر پاس کر کے دیں۔ جو اسمبلی میں بل پاس ہوتے تھے، جو بجٹ پاس ہوتے تھے، کس طریقے سے ہوتے تھے، آپ سب اسلام آباد کے صحافی بیٹھے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت کس طریقے سے ان کی حکومت چل رہی تھی۔ تو ان ساری باتیں کرنے کا مقصد ہے کہ آج جو شخص اپنے آپ کو ایک یہ شو کرتا ہے کہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح میں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کو بہت بڑا کمال کر رہا ہوں، تو وہ شخص جس نے اپنا 3.5 سال اقتدار، اس وقت ان کی وہ ڈیموکریٹک سوچ کہاں گئی تھی؟ اس وقت ان کو یہ جنون کیوں نہیں آ رہا تھا کہ جی میں جس اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہوں کیا یہ جائز اقتدار ہے، کیا میرے پاس نمبرز ہیں، کیا میں سینٹ کی وہ سیٹیں جیت سکتا تھا جو جس طرح میں جیتی، جس طریقے سے اس وقت سینٹ کے چیئرمین جو تھے، جو پریزائڈنگ آفیسر تھے مظفر شاہ صاحب، انہوں نے 7 ووٹ جو ہے وہ رد کر دیے تھے پیپلز پارٹی کے، اور باقی جس طریقے سے کیا وہ چیزیں جائز تھی؟ کیا جس طریقے سے بجٹ پاس ہونا اور ایک ایک ان کا بل پاس ہونا، کیا اس وقت ان کو انقلاب اور جمہوریت اور اخلاقیات یاد کیوں نہیں آئیں؟ مطلب وہ ہماری سب کی میموری سے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ اور پھر جب ان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا تو جنرل باجوہ کو یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ میں آپ کو لائف ٹائم کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت یہ سارے جتنے بھی آج انقلابی لوگ ہیں وہ اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے؟ جو آج انقلاب کی بات کرتے ہیں یا آج اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، وہ اس وقت ان کی اخلاقیات کی باتیں یا انقلاب کی باتیں کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ ہماری میموری ہم نے کیوں ڈیلیٹ کر دی؟ اتنی پرانی میموری نہیں ہے، کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے، کوئی ڈیکیڈز کی بات نہیں ہے، ہم 3-4 سال پرانی بات کریں، 3-4 سال کی وہ پرانے سارے کلپس جو ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سارے یوٹیوب پہ، گوگل پہ، ہر جگہ پہ وہ چیزیں موجود ہیں۔
کہ آپ کا طرز اقتدار کیا تھا. آخر تک آپ نے جو ہے جس ادارے کی مدد سے آپ اقتدار میں آئے، اور جب اس ادارے کو آپ نے کہا کہ میری مدد کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تھک گئے آپ کی مدد کر کر کے، ہم تھک گئے آپ کی نااہلیت کو چلا کر. تو کہا کہ جی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نیوٹرل رہیں گے. اس ادارے نے جب بولا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے تو بولا جی نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، آپ میری مدد کریں. تو یہ ساری باتیں مطلب کیا ہم سب یہ بھول گئے آج اپنے آپ کو جی کہ سب سوشل میڈیا پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ٹی وی کی اسکرینوں پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں جی دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بہت بڑا ہم نے کوئی محاذ کھولا ہوا ہے. وہ بھائی آپ کا محاذ اگر کوئی کسی اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا تو آپ کا محاذ آج سے 3.5 سال 4 سال پہلے ہوتا. اگر آپ 3.5 4 سال پہلے یہ باتیں کرتے تو ہم مانتے کہ ٹھیک ہے یار آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور آپ نے کوئی بہت بڑا ٹکراؤ کیا. ابھی تو آپ کا محاذ صرف اور صرف اس شخص کی رہائی کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے. آپ کی کوئی اصولی، کوئی لاجیکل، کوئی آئیڈیالوجیکل آپ کی جنگ ہے ہی نہیں. آپ کی جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہے. آپ نے کبھی بھی عام آدمی کے لیے بات ہی نہیں کی. کبھی عام آدمی کے لیے آپ کبھی روڈوں پہ نہیں نکلے، کبھی عام آدمی کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلے. آپ کے دور اقتدار میں جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی تاریخی وائلیشنز ہوتی تھیں، جس طریقے سے آپ کے دور میں ساہیوال کا واقعہ ہوا جس میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا گیا، آپ فاتح خانی تک کرنے نہیں گئے، آپ نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے فاتح خانی کی. جس طریقے سے بلوچستان میں سریاب روڈ پہ جس طریقے سے بے ایمانہ جو دہشت گردی ہوئی، وہاں کے لوگ آپ کو پکارتے رہے کہ یار تم میرے سربراہ ہو، تم اپنے آپ کو بہت بڑا ایک بات کرتے ہو کہ جی میں ریاست مدینہ کی بات کرنے والا ہوں، کم از کم ہمارے جنازے دیکھنے آؤ. آپ ان کے جنازوں تک نہیں گئے. آپ کی تو کا غرور اور تکبر کی جو انتہا تھی وہ آسمان کے عروج پہ تھی کہ نہ آپ کسی کے جنازے پہ جانے کے لیے تیار تھے، نہ جن لوگوں کو بے ایمانہ قتل ساہیوال میں جو لوگ معصوم بچوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو جس طریقے سے شہید کیا گیا اس پہ بھی آپ نے جو ہے کوشش کی کہ کیسز کو رفع دفع ہو. آپ کے دور میں جس طریقے سے آپ کی چوائسز پہ صحافیوں کو جو ہے وہ چینل سے جو ہے وہ نکالا جاتا تھا، جرنلسٹ کو، آپ کے اینکرز کو ٹی وی چینلز پہ آپ کی خواہش پہ کہ جی اس نے میرے خلاف سوال کیوں کیا. جس طریقے سے آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو آپ کے خلاف بیان دینے پہ گرفتار کیے. ٹاک شوز میں جو شخص پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتا تھا دوسرے دن صبح کو ان کے خلاف نیب کا نوٹس آتا تھا اور نیب ان کو گرفتار کرنے پہنچ جاتی تھی. آپ کے دور میں جس طریقے سے آج آپ بات کریں اخلاقیات کی اور سب کی، ہمیں بالکل رحم ہے، ہم آپ کے لیے ہمدرد ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو نہ ہو، آپ کو بھی انصاف ملے. لیکن آپ نے جس طریقے سے چن کے پولیٹیکل اوپوننٹس کو جیل بھجوایا اور وبانگ دول بجایا، آپ کے لوگ آ کے ٹی وی چینل پہ آپ کے وزراء کہتے تھے 4 دن کے بعد فلانے کی ضمانت ریجیکٹ ہو جائے گی، 1 ہفتے کے بعد فلانا جیل میں چلا جائے گا. تو آپ نے جس طریقے سے اداروں کو اپنی پسند اور ناپسند کے لیے اپنے مقاصد کے استعمال کیا، جس طریقے سے نیب کو آپ نے اپنی انگلیوں پہ نچا کے، جس طریقے سے اس وقت جاوید اقبال صاحب کی نیب میں آپ نے جس طریقے سے اپنے پولیٹیکل مخالفین کو چن کے ان کی کیریکٹر ایسیسینیشن کی، ان کے میڈیا ٹرائلز کرائے، ان کو گرفتار کروایا، کیا یہ سب چیزیں سب آدمی بھول جائیں کہ آپ کے دور میں سیاسی لوگوں کو ہیروئن کے کیسز میں گرفتار نہیں کیا گیا؟ کہ آپ کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کہ آپ کے دور میں محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو جو کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل میں عید کی رات کو ایڈمٹ تھی، ان کو جس طریقے سے آپ نے گھسیٹ کے مین ہینڈل کر کے جس طریقے سے آپ نے ان کو اڈیالہ جیل بھیجا، تو کون سی ایسی ایمرجنسی تھی کہ آپ کی عید کی رات کو آپ یہ کرنا پڑا؟ کیا وہ جیل سے بھاگی جا رہی تھی؟ کیا آپ کی وہاں پہ پولیس موجود نہیں تھی؟ پھر عید کی رات کو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے تھے کہ آپ نے ان کو ہاسپٹل سے جیل بھجوایا عید کی رات کو، جس طریقے سے مین ہینڈل کے کسی کی بہن کو؟ اگر آج آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو دل سے ہمیں بھی دکھ ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے کسی فیملی کے ساتھ کسی کے بھی خاتون کے ساتھ نہ ہو. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ اور خواتین کے لیے خصوصی رویہ ہونا چاہیے. لیکن آپ نے جس طریقے سے کسی اور ایک سیاستدان کی، ایک پریزیڈنٹ کی بہن کو جس طریقے سے آپ نے مس ہینڈل کیا، کیا یہ جائز تھی چیزیں تھیں؟ آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے آج کمپیریزن کر رہے ہیں اس دوروں سے؟ آپ کا دور ایک بدترین دور تھا. آپ کا دور ایک بدترین ایک ڈیموکریٹک ڈکٹیٹر کے طور پہ آپ تھے. آپ نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا کہ جی میں ان سیاستدانوں کے جیل میں سے اے سی اتار دوں گا، ان کے جیل میں سہولتیں نکال دوں گا، ان سے بستریں چھین لوں گا، ان کو زمین پہ سونا پڑے گا، ان سے میں پنکھے چھین لوں گا. آپ نے دوسرے ملکوں میں جا کے یہ باتیں کی. اس کے برعکس میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بیرون ملک گئے، اور بلاول بھٹو صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے، آپ پرائم منسٹر تھے، جب وہاں پہ آپ کے لیے سوال ہوا، آپ کے لیے بارے میں سوال کیا گیا کہ یو آر کالنگ ہم ایز اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر،
تب آپ نے کہا کہ جو بھی میں چیئرمین صاحب نے کہا کہ جو بھی میری بات چیت ہے میرے پرائم منسٹر کے لیے وہ میں اپنے ملک میں کروں گا, کسی اور ملک میں بیٹھ کے میں اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں کوئی بات غلط نہیں کروں گا. یہ ہوتی ہے میچورٹی. آپ کی ایج دیکھ لیں, چیئرمین بلاول بھٹو زادہ صاحب کی ایج دیکھ لیں. یہ ہوتی ہے میچورٹی کہ کس طریقے سے بیٹھ کے انہوں نے اس ملک میں, بیرون ملک میں بیٹھ کے آپ کا دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر. اس ملک میں انہوں نے کہا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر, یہ میرے وزیر اعظم عمران خان. یہ ہونی چاہیے سیاستدان کی سوچ کہ اگر اپنی لڑائی ہے تو اپنے ملک میں ہونی چاہیے, اپنے علاقوں میں ہونی چاہیے, باہر جا کے اپنے ملکوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. اور آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کے کون سے کونے میں نہیں بیٹھ کے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کی کون سے ملک کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ملک کو بدنام کرنے کی سازش نہیں کر رہے؟ آپ دنیا کے کون سے لابیسٹ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے وطن کے خلاف سازشیں نہیں کر رہے؟ آپ کے لیے, آپ کے حق میں جیروسلم پوسٹ کے آرٹیکلز آ رہے تھے. آپ کی گرفتاری کے بعد جیروسلم پوسٹ آپ کے لیے لکھ رہی ہے. وہ اسرائیل جس نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے تمام ریکارڈز بریک کر دیے, جس طریقے سے جس اسرائیل نے مسلمانوں کی نسل کشی کی ہے, معصوم بچوں کی, خواتین کی نسل کشی کی ہے, جب آپ کی گرفتاری ہوتی ہے تو ایک انٹرنیشنل فورم پہ اسرائیل کا جو نامینی ایک خاتون تھی وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. آپ کی گرفتاری پہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی اسرائیل کو درد ہو رہا ہے کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. وہ اسرائیل جس کے لیے پوری دنیا جانتی ہے کہ اس نے جس طریقے سے ہیومن رائٹس کے تمام وائلیشن کا اس نے ریکارڈ توڑ دیا ہے, اس کو آپ کے لیے دکھ ہو رہا ہے. آپ کے لیے پھر ابھی آپ نے ان مسائل میں آپ کے اہل خانہ جو وہ بھارتی میڈیا میں جا کے انٹرویوز دے رہے ہیں, اور وہ بھارتی میڈیا جس کو اس مارکہ حق کے بعد, اس جنگ کے بعد, اس تاریخی فتح کے بعد جس طریقے سے بھارت کو نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا, نان اسٹاپ چل رہا ہے ان کا وہ زہر, وہ اور کسی چیز میں آپ کے دفاع کے لیے بھارتی میڈیا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آپ کے لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی سخت لینگویج استعمال نہیں کریں گے. ہم سیاست میں کسی کو غدار نہیں کہتے, نہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ جو گفتگو انداز ہے, یہ آپ کے جو طرز حکمراں طرز آپ کی سیاست ہے, یہ غلط ہے. خدا را ایسی نہ کریں. ہم آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اپنے لب و لہجے کو, اپنی سیاست کو سوچ سمجھ کے کریں. نوجوان نسل کو اتنا آپ ورگلانے کی کوشش نہ کریں. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو گالم گلوچ اور اس چیزوں پہ نہ لے کر آئیں خدا کے واسطے. کیونکہ اگر آپ نے جن چیزوں کے آج آپ اپنے آپ کو انکیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بہت ہی بڑا کوئی آپ ہیرو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں جناب. آپ انہی کا پودا لگائے ہوئے تھے. آپ کا دور اقتدار میں آنا, جس طریقے سے آپ کے پہلے لاہور میں جلسے کامیاب کروائے گئے, آپ کے دھرنے کامیاب کروائے گئے, آپ کو جس طریقے سے زبردستی اقتدار میں لے کر آیا گیا, آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا. جن لوگوں کو, ہمیں تو ہم دیکھ رہے تھے اس وقت کراچی کے الیکشنز بھی, جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, صرف نامینیشن پیپر بھر کے جو لوگ جنہوں نے کہا کہ جب ہم گھر بیٹھ کے دوسرے دن پتہ چل گیا کہ کوئی ایم پی اے بن گیا, کوئی ایم این اے بن گیا. تو یہ تو حشر آپ نے پورے پاکستان میں کر رکھا تھا. تو برائے مہربانی آپ اپنے آپ کو اتنا انقلابی, اتنا جو ہے وہ ہیرو بنانے کی کوشش نہ کریں. آپ کا پورا ماضی, آپ کے وہ انٹرویوز آج تک موجود ہے. تو آپ آج بھی اپنے انٹرویو دیکھیں جس میں آپ نے کہا ہے, آپ نے ایڈمٹ کیا, یہ نہیں کہ میں کوئی الزام تراشی کر رہا ہوں. اگر میری ایک بھی ایسا الفاظ جو میں آج گفتگو میں کر رہا ہوں, کوئی ایک بھی ایسا جس کا میں ثبوت کسی بھی قانون میں پیش نہ کر سکوں تو میں مجرم ہوں. جو میں بات آج کر رہا ہوں اس کے ایک ایک بات کو میں ہر کورٹ آف لا میں پروو کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے جس طریقے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آپ اقتدار میں آئے, جس طریقے سے آپ نے نیب کو استعمال کیا اپنے پولیٹیکل مخالفوں کو چن چن کے گرفتار کرنے میں. یہیں اسلام آباد سے ہمیں یاد ہے کہ خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا, مرحوم آغا سراج درانی صاحب ایک آفیشیل میٹنگ میں ان کو گرفتار کیا گیا. جس طریقے سے آپ نے پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ کو اور پی ایم ایل این جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی جو آپ کے سیاسی مخالفین تھے ان کو جس طریقے سے آپ نے نیب کو استعمال کر کے گرفتار کیا, کیا وہ آپ کی ڈیموکریسی تھی؟ کیا آپ کی وہ جمہوری سوچ تھی؟ اور پھر آپ کے دور میں سونے پہ سہاگا جس طرح آپ نے عدلیہ کو استعمال کیا, جس طریقے سے آپ نے ان چیف جسٹس صاحبان کو استعمال کیا جو آپ کے پولنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے, کیا ثاقب نثار, آپ کی کامیابی میں ثاقب نثار کا رول ہم بھول جائیں؟ کیا ہم بھول جائیں کہ ثاقب نثار نے کس طریقے سے آپ کو ناجائز آرڈرز دیے؟ آپ جیسے شخص کو صادق اور امین کا انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا, وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ پٹیشنز کیا تھی جس میں آپ نے, مطلب آپ کی پوری سیاست جو ہے وہ انفارچونیٹلی کال اور فیل کا تضاد رہی ہے.
میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا. آپ نے خود کہا ہے کہ جو ایمنسٹی لیتے ہیں وہ چور اور ڈاکو لیتے ہیں. آپ کے بیانات ہیں. میں ایک ایک جملہ جو آج پریس کانفرنس میں بول رہا ہوں, آئی وش کہ مجھے کوئی کورٹ میں لے جا کہ یار مجھے کوئی ڈیفیمیشن کا کیس کر لے. ایک ایک الفاظ کو میں ڈاکیومنٹری ویڈیو ایویڈنس میں اس کو پروو کرنے کے تیار ہوں. آپ نے کہا کہ جی ایمنسٹی کون کرتا ہے, وہ چور اور ڈاکو کرتا ہے. یہ آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا. اور پھر کیا کیا, پتا چلا کہ آپ نے خود بھی ایمنسٹی کی ہوئی تھی, آپ کے گھر والوں نے بھی ایمنسٹی کی ہوئی تھی. یہ کال اور فعل میں تضاد تھے نا. آپ پوری قوم کو ایک آپ نے ایک امیج دینے کی کوشش کی کہ آپ ایک اچھے ایماندار شخص ہیں, باقی سارے چور ڈاکو ہیں. یہ آپ نے کہا, ہم نے نہیں کہا. اور پھر آپ نے خود کہا کہ جی یہ ایمنسٹی چور ڈاکو کرتے ہیں, اور پھر آپ خود بھی کر رہے ہیں. تو یہ کال اور فعل کا آپ کی ہر کال فعل میں تضاد تھا. ہم سب کو آج لوگ سوچتے ہیں کہ یار بیچارے اب 2.5 سال سے جیل میں. وہ بھائی آپ 2.5 سال سے جیل میں, اس سے زیادہ قربانیاں باقی لوگوں نے دی ہے. جس طریقے سے آپ 2.5 سال کے جیل کا بدلہ پاکستان کے اداروں سے لے رہے ہیں, پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, آپ نے کوئی قربانی نہیں دی جتنی بڑی قربانیاں بڑے بڑے لیڈران نے دی ہیں. اور نہ ہی آپ نے کوئی کارنامہ ایسا کیا جس کے لیے میں آپ کو کہوں کہ جی آپ کا, ہم سنہری الفاظ میں آپ کا دور لکھیں گے. آپ اپنے 3.5 سال کی کارکردگی آگے بتا دیں, میں پیپلز پارٹی کی کے ادوار کی کارکردگی آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کارنامے مجھے کسی کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایٹمی طاقت بنانے سے اور آئین پاکستان دینے تک ہر بڑا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا, جس کے 25 سال کے بعد جا کے پھر جسٹس قاضی فیصل صاحب نے مانا کہ جی وہ عدالتی قتل ہوا تھا. ہم نے تو کبھی اداروں کے خلاف سازشیں نہیں کی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جس طرح شہادت ہوئی, کیا ملک میں حالات تھے. یہ پنڈی دور نہیں ہے آپ سے جہاں, اور یہ دسمبر کا ہی مہینہ تھا جہاں ان کی شہادت ہوئی. اور پورے ملک میں جو آگ لگی ہوئی تھی, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب انہوں نے کہا کہ پاکستان کھپے,